وہ سارا دن ہی عجیب سا تھا۔ اس دن سیل بھی کچھ خاص نہیں ہوئی تھی اور ہول سیلر کا 70,000 کا گھپلا تو شاید نہیں، حساب کی غلطی۔ ارے غلطی بھی کیسی، میں خود اس کے بیٹے کو پیسے دے کر آیا تھا، کہا بھی تھا کہ لکھ لو، مگر عجیب لاپرواہ بھلکڑ لڑکا تھا۔ بھلا 70,000 کوئی بھولنے جیسی رقم ہوتی ہے؟ یقین تو تھا کہ ہول سیلر ایماندار ہے، جب حساب کرے گا تو 70,000 نکل ہی آئیں گے، مگر فی الحال تو ٹینشن ہو ہی گئی نا، بس دل اداس ہو گیا تھا۔ ارے میں بھی نا، تعارف تو آپ سے کرایا ہی نہیں اور اپنے دکھ بانٹنے بیٹھ گیا۔ میرا نام سلیم ہے، سلیم احسن، میری کپڑا مارکیٹ میں دکان ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ دل اداس تھا، اس لیے دکان نوکروں کے حوالے کر کے گھر چلا آیا۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ آنکھیں کیوں لال کر رکھی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا آج؟ آج اس کمینے نے بیوی کے کہنے پر اس بڑھیا کو پھر مارا ہے، اور اتنا مارا وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں کیا، وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں۔ اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہوگی، بہو کے معاملات میں دخل دیتی ہوگی۔ میں نے اس کے غم غلط کرنے کو کہا۔ زبان چلاتی ہوگی، معاملات میں دخل دیتی ہوگی؟ آپ کو کچھ پتا بھی ہے اس بیچاری کو فالج ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارے کی محتاج ہے، اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کرتی ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا۔ پہلے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کو فالج ہے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ 1000 دفعہ تو بتایا ہے، مگر آپ کو کپڑوں کے علاوہ کچھ یاد رہے تب نا، بیوی بولی۔ اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں نے موضوع کو بدلنے کی کوشش کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ میری بیوی نے کہا۔ کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ صرف ہفتے بھر کے لیے؟ اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ شاید وہ پہلے سے ہی پلان بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں کو ہم کو؟ میں نے کہا۔ اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا کہیں دفع تو ہو نہیں سکتی، کتے کی سی جان ہے، مرتی بھی نہیں۔ بیوی نے کہا۔ اچھا یہ کہتی ہے وہ؟ میں نے بیوی کا دل رکھنے کو ہی کہہ دیا۔ بس اب آپ مان جائیے اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ اور یہی اس کا خطرناک حملہ ہوتا ہے، اپنی بات منوانے کا۔ اچھا جی، اب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی سکو گی یا نہیں۔ میں نے کہا تو کہنے لگی، اپنے بچے تو ہیں نہیں، میں بھی گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کیا کرتی ہوں؟ چلو وہ آ جائے گی تو میرا بھی دل بہلا رہے گا۔ اس نے اداسی سے کہا۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، مگر اولاد سے محرومی تھی۔ میں نے سوچا چلو بات کر کے دیکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کون سا وہ ہمیں اپنی ماں دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اگر راضی ہو گیا تو میں نے سوچا پھر بھی 1 ہفتے کی ہی تو بات ہے، اگر بعد میں بھی اپنے ہی گلے پڑ گئی تو۔ اچانک مجھے پھر سے ایک خیال آیا، اگر وہ بڑھیا مستقل گلے پڑ گئی تو میں نے اپنے خدشے کا اظہار بیوی سے کیا تو اور اچھی بات ہے۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سچ کہتے ہیں عورت بے وقوف ہوتی ہے، میں نے دل میں سوچا۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ بچار کے بعد ان کے گھر گیا، کچھ بات کرنے کے بہانے ڈرائنگ روم میں بیٹھا۔ اس نے جھوٹے منہ بھی چائے کا نہیں پوچھا، تو میں نے اپنے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا جانتی ہے، اور وہ آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔
یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتہ بھر ہمارے ہی گھر پر رہنا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات پیدا ہوئے۔ اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت دے دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ علاج میں 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے اور بھی زیادہ خوشی محسوس کی۔ کہنے لگا، سلیم صاحب، میں تو چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے مہینے ہی لگ جائیں، اور یوں اس طرح اماں مستقل ہماری ہی ہو کے رہ گئیں۔ اگلے دن وہ بڑھیا ہمارے گھر منتقل ہو گئی۔ بس وہ بڑھیا کیا تھی، سفید روئی کا گالا سی تھی، نور کا ایک ڈھیر سا تھا، لاغر سی، کمزور سی، جیسے زمانے بھر کے غم اس کے نورانی جھریوں بھرے چہرے پر تحریر تھے۔ آنکھوں کے بجھتے چراغ، کپ کپاتے ہونٹ، مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی۔ میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی سیوا میں جٹ گئی۔ اس کے لیے ہر چیز خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے، اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پہ رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر دن 2 مرتبہ آتی تھی، پھر ہر 2 دن کے بعد آتی رہی، پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، پھر ہفتے کا وقفہ ہونے لگا۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی نہ ہم نے۔ دوسرا مہینہ بھی وہ صرف ایک ہی مرتبہ آئی، گھر کی مصروفیت کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا ہی بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر قتل کر دیا، اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی، اور یوں اماں صرف ہماری ہی ہو کے رہ گئیں۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی اور چہرے پر رونق مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال تک رہی۔ ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا کہیں کھو گیا ہو۔ ہم نے بھی کبھی ان سے ان کا نام تک نہ پوچھا، بس ان سے ایک خلوص کا رشتہ تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ وجہ پوچھی تو مجھے بتایا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ محشر کا دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں، ان میں بھی کھڑی ہوں کہ اتنے میں اماں آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، منیرہ ادھر آ میرے ساتھ، تجھے پل صراط پار کرا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بہت بڑا سا میدان آ گیا۔ تو اماں کہنے لگی، بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مبارک ہو بھائی، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال نہ آیا۔ قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ چلو خیر، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا جو پل صراط پار کرا دے۔ آمین، بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں۔
بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا چلو تمہیں منیرہ کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے اس پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔